کیا آپ کو پتہ ہے کہ گندھارا بدھزم کی جڑیں پشاور سے نکلتی ہیں؟ ہمیں اتنی تاریخ پڑھائی جاتی ہے اسکول وغیرہ میں، لیکن میں نے کبھی بھی اسکول میں بدھزم اور پاکستان کے رشتے کے بارے میں نہیں سیکھا۔ حال ہی میں نے سوات کا چکر لگایا اور تب مجھے پتہ چلا کہ معروف بدھسٹ فلاسفر واسو باندو پشاور میں پیدا ہوئے تھے۔ مجھے جب یہ بات پتہ چلی میں کافی خوش ہوا، کیونکہ میں نے واسو باندو پہلے پڑھا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا غم بھی ہوا کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیاں جب واسو باندو کے بارے میں بات کرتی ہیں تو وہ پاکستان کو بھول جاتی ہیں۔ شاید اس میں ہماری غلطی بھی ہے، کیونکہ اگر ہم خود پاکستان کی تاریخ کو عزت نہیں دیتے تو باقی دنیا کیوں دے عزت ہمیں؟ پوری دنیا کو یہی لگتا ہے کہ بدھسٹ فلاسفی انڈیا، چائنا، جاپان وغیرہ سے آتی ہے، لیکن پاکستان میں سوات جیسے علاقوں میں تاریخ ہے بدھسٹ کی، جس تاریخ کو ابھی تک کوئی شاید پوری طرح سے نہیں جانتا، کیونکہ کسی نے یہاں پہ بدھزم پر اس طرح کام نہیں کیا جس طرح انڈیا اور ٹبیٹ وغیرہ میں کیا جاتا۔ شاید میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے فخر ہے اس مٹی کے بدھسٹ فلاسفرز پر، اور میں چاہتا ہوں کہ باقی پاکستانی بھی واسو باندو اور اپنی تاریخ کے بارے میں جانیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو واسو باندو کی فلسفی کا ایک چھوٹا سا تعارف دوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ ہم واسو باندو سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ واسو باندو کی پہلی دلیل یہ ہے کہ سب کچھ آپ کے ذہن کے اندر ہے، یعنی کہ آپ جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز واقعی آپ کے ذہن سے باہر ہے تو آپ اس کو جان نہیں سکتے۔ مثال کے طور پہ سوچیں کہ آپ ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں۔ واسو باندو کہیں گے کہ یہ درخت آپ کے ذہن سے بڑھ کر اصل نہیں ہے، یہ درخت آپ کو صرف اپنے ذہن میں نظر آ رہا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ درخت اصل ہے، یہ صرف آپ کا وہم ہے۔ واسو باندو کے مطابق اس کا ثبوت دینے کے لیے واسو باندو ایک اور مثال دیتے ہیں۔ سوچیں کہ ایک انسان کی دیکھنے کی صلاحیتیں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی۔ اگر وہ ایک درخت دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اسے پتوں کی جگہ بہت سارے سانپ نظر آئیں درخت کے اوپر۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جسے سانپ نظر آ رہے ہوں اور ایک انسان جسے درخت پر پتے نظر آ رہے ہوں ان میں سے ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے؟ واسو باندو کے نزدیک یہ دونوں ذہنی حالتیں برابر ہیں۔ ظاہر ہے واسو باندو کی آرگیومنٹ کے خلاف اس وقت کے لوگوں نے بڑا اعتراض بھی کیا۔ ان لوگوں نے واسو باندو سے اختلاف کیا کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سب کچھ ذہنی نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ ذہن سے بڑھ کر بھی چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اصل دنیا میں چیزیں ہم پر ایک قسم کا اثر کرتی ہیں جو نقلی چیزیں نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے انہیں لگا کہ ہمارے ذہن سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہیں۔ فرض کریں کہ 1,00,000 لوگ ہیں جن کی دیکھنے کی صلاحیتیں محفوظ ہیں۔ جب یہ سارے لوگ مل کر ایک درخت کو دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے انہیں درخت میں سانپ نہیں نظر آئیں گے، بلکہ ان سب کو درخت میں پتے نظر آئیں گے۔ اگر 1,00,000 لوگ مل کر یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز درخت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے ذہن سے باہر بھی ایک اصل چیز ہے، ورنہ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ سب لوگوں کے دماغ میں ایک ہی خیال آتا ہے جب وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ذہنی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو واقعی اصل ہیں واسو باندو کے مخالفوں کے مطابق، لیکن واسو باندو نے اس آرگیومنٹ کے خلاف ایک بڑا خوبصورت جواب دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ واقعی ذہنی ہی ہے۔ میں واسو باندو کی اس مثال کو تھوڑا بدل کر بتاؤں گا تاکہ آپ سب اس کا نظریہ سمجھ سکیں۔ فرض کیجئے کہ 1,00,000 لوگ ہیں جنہیں بہت شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اور ان سب کو ایک چیز دکھائی جاتی ہے جسے عام زبان میں درخت بولا جاتا ہے۔ کیونکہ اب سب لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ سارے لوگوں کو پھل لگے ہوئے نظر آئیں پتوں کے بیچ، جبکہ درخت پر کوئی پھل نہیں لگے ہوئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں لگتا ہے ہمارے باہر سے آ رہی ہیں، ان کا اندازہ بھی ہم پہلے اپنے ذہن کے اندر بناتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ذہنی حالت ایک ہی ہو۔ تو اگر سب لوگ مل کر ایک چیز کو درخت کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اصل میں ہمارے ذہن سے باہر ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہماری ذہنی حالت ایک ہی قسم کی ہے جب ہم درخت کو دیکھتے ہیں۔ واسو باندو اور اس کے مخالفوں کی آرگیومنٹ یہاں ختم نہیں ہوتی، لیکن چلیں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ واسو باندو صحیح ہے اور سب کچھ واقعی ہمارے ذہن کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ اس سے ہماری زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری زندگی تو پھر بھی اسی طرح چلتی رہے گی جس طرح وہ چل رہی ہے۔ ہم سارے آسانی کے لیے مان جائیں گے کہ ذہن سے باہر چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم درخت کہتے ہیں۔ تو پھر واسو باندو کیوں اتنی کوشش کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ سب کچھ ذہنی ہے اگر کوئی فرق نہیں پڑتا؟
مجھے لگتا ہے کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ واسو باندو کی تھیوری آکمز ریزر کے خلاف نہیں جاتی۔ پر یہ آکمز ریزر ہے کیا؟ آکمز ریزر کے مطابق وہ نظریہ یا تھیوری ہمیشہ بہتر ہے جو زیادہ سمپل یا سادی ہے۔ مثلا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے تو آپ دو جواب دے سکتے ہیں۔ یا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کو پیاس لگتی ہے اور پانی اس پیاس کو دور کر دیتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے اندر 10,000 خرگوش ہیں جنہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر ہم ان خرگوشوں کو پانی نہیں دیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ اس مثال میں آکمز ریزر کے مطابق پہلا جواب بہتر ہے خرگوش والے جواب سے، کیونکہ پہلا والا جواب زیادہ سمپل ہے، زیادہ سادہ ہے۔ اسی طرح واسو باندو کا نظریہ بھی کافی سادہ ہے۔ واسو باندو کہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے ذہن میں ہے۔ دوسری طرف واسو باندو کے مخالف کہتے ہیں کہ نہ صرف چیزیں آپ کی ذہن میں ہیں بلکہ وہ ذہن سے باہر بھی ہیں، اصل دنیا میں۔ اب دیکھیے کہ مخالفوں نے کہا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا ذہن اور اصل دنیا، جبکہ واسو باندو کہتا ہے کہ صرف ایک چیز ہوتی ہے۔ تو آکمز ریزر کے مطابق واسو باندو کی تھیوری بہتر ہے، کیونکہ واسو باندو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک چیز ہوتی ہے، جبکہ اس کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک دو سے زیادہ سادہ ہے یا زیادہ سمپل ہے۔ اور تو اور ہر چیز کو ذہنی قرار دینے کا ایک اور فائدہ بھی ہے واسو باندو کے لیے۔ یاد رکھیں واسو باندو ایک بدھسٹ ہے۔ ہر بدھسٹ کے لیے سب سے اہم سچ یہی ہے کہ دنیا کی حالت ایک دکھ بھری حالت ہے، اور دوسرا اہم سچ یہ ہے کہ اس حالت سے بندہ اپنی جان بھی چھڑوا سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز آپ کے ذہن میں ہے۔ واسو باندو کے مطابق آپ اپنے ذہن پر اگر قابو پا لیں میڈیٹیشن وغیرہ کر کے اور صحیح پڑھائی لکھائی کر کے، تو آپ کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ اگر سب کچھ ذہنی نہ ہوتا تو ہمارے پاس اپنے دکھ ختم کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، اور نہ ہی ہم خود مختار ہوتے۔ آپ اپنی ذہنی حالتوں پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا پہ آپ قابو نہیں پا سکتے اگر وہ آپ کے ذہن سے باہر ہے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی دکھ کی وجہ اگر باہر سے آ رہی ہے پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے جس سے آپ اس دکھ کو دور کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر سب کچھ ذہنی نہیں ہے تو انسان اپنے آپ کو دکھ سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ بدھزم کے خلاف جاتا ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ واسو باندو کا نظریہ بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے اپنی یہ ساری تھیوری صرف اس لیے پیش کی تاکہ وہ ساری انسانیت کو دکھا سکیں کہ ان کے دکھ دور کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا کہ اس سوات میں بدھزم کی تاریخ کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے دہشت گردوں سے، جنہوں نے بدھسٹ آرٹیفیکٹس کو تباہ کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی قدیم تاریخ پر فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ واسو باندو جیسے لوگ ہماری مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ کیا لوگ تھے یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور پوری فلسفی صرف دوسروں کے دکھ کم کرنے میں لگا دی۔ ان کی تاریخ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔